بیت المقدس تاریخی شہر یروشلم میں موجود ہے، جسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے 638 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ اس کے بعد سے یروشلم اسلامی ریاست میں شامل ہو گیا۔ مسلم ریاست روز بروز مضبوط ہوتی چلے گی اور یروشلم مسلم ثقافت اور آبادی والے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن مسلمان خلیفہ نے تمام مذہبوں کے ماننے والوں کو یروشلم آ کر طواف کرنے اور زیارت کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، اور یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ اگر عیسائی یا یہودی یروشلم میں کچھ دن قیام بھی کرنا چاہیں تو انہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں آ کر رقص کرنا اور گانا بجانا بھی شروع کر دیا۔ اس دور میں مسلمان سلجوکیوں کے تحت تھے، لہٰذا سلجوکیوں نے عیسائیوں سے گزارش کی کہ وہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال کریں اور اس مقدس شہر کا احترام کریں، ورنہ ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اسی دوران پیٹر نامی ایک راہب نے لوگوں کو کچھ من گڑت کہانیاں سنائی، عیسائیوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ مسلمان ان پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ برطانیہ، جرمنی، اٹلی، یونان اور تمام بڑے یورپی ممالک کا سفر کیا اور وہاں پہ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ لہٰذا 1095 عیسوی میں عیسائی پوپ نے فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کی، جس میں عیسائیوں پر زور دیا گیا کہ وہ مسلمانوں سے یروشلم کو آزاد کریں۔ اس دوران ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر عیسائیوں کے تمام مصائب کا خاتمہ کریں گے، لیکن ان کا نزول صرف اسی وقت ہوگا جب یروشلم کا مقدس شہر مسلمانوں سے آزاد کرا لیا جائے۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے مذہبی جوش میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ عیسائی رہنماؤں نے اس بات کو بھی عام کیا کہ کوئی چور، بدماش یا بد کردار بھی اگر بیت المقدس کی زیارت کرے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا ہر طرح کے لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے لگے۔ اس جنگ میں 10 لاکھ صلیبیوں نے حصہ لیا۔ عیسائی فوج جتھوں کی شکل میں یروشلم کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ لوگ جن بستیوں سے گزرتے، مزید عیسائی قبیلوں کے لوگ ان سے آ ملتے اور ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ تقریباً پورا یورپ اسلحے سے لیس جوش و خروش کے ساتھ یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب یہ یروشلم پہنچے تو سلجوق فوج سے ان کا آمنا سامنا ہوا، لیکن 40 دنوں کے بعد سلجوکیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عیسائی حملہ آور یروشلم میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تاریخی کتابوں کے مطابق جب عیسائی یروشلم میں داخل ہوئے تو ان کے ٹخنے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بربریت کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں کی چھتوں سے پھینک دیا جاتا اور انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تاریخ میں ایسی ظلم و بربریت کہیں نہیں ملتی۔ 8 دن کے اس محاصرے میں تقریباً 60,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ مسجدیں مسلمانوں کے خون اور کٹے ہوئے اعضاء سے بھری ہوئی تھی۔ یروشلم کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں نے پوپ کو یہ خبر سنائی کہ ہم نے یروشلم فتح کر لیا ہے اور ہم نے مسلمانوں کا ایسا خون بہایا ہے کہ جب ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ہمارے پاؤں مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے۔ یروشلم پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، لیکن خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ جلد ہی یروشلم پر قبضہ کرنے والی فوج کو پورے یورپ کا سہارا مل گیا، لہٰذا انہوں نے فلسطین، شام اور اردن کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جہاں مسلمانوں کو بے دریغ شہید کیا گیا، اور طرابلس میں مسلمانوں کی اس عظیم لائبریری کو جلا دیا گیا جہاں فلسفے اور سائنس کے موضوعات پر تقریباً 19 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ لیکن ہر عروج کے ایک دن زوال ہے۔